علیہ وسلم کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ ان کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو رات کو تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا ان کے لیے بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح انہوں نے شب بیداری کی ہے، صرف جاگ گئی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، بندہ جو بھی کام کرے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کام کے اندر غلطیاں نہ ہو، کوتاہیاں نہ پائی جائیں۔ ایک انسان کوئی کام کرتا ہے، کام بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر غلطیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اس کا وہ کام فیل زیرو ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ بڑی اچھی تیاری کرتا ہے، پیپر دیتا ہے، غلطیاں بہت ہیں، نمبر اس کے جو ہیں وہ 50% بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے اس چیز کا خاص الخاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارے روزے کے اندر کمیاں اور کمزوریاں اور مسٹیکس اور کوتاہیاں جو ہیں وہ شامل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 30ویں سپارے میں سورہ غاشیہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے پیغمبر، کیا آپ کے پاس غاشیہ یعنی روز قیامت کی خبر آئی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے جو ہیں وہ ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی، عمل کر کر کے، نیکیاں کر کر کے، نمازیں روزے رکھ رکھ کے تھک چکے ہوں گے، لیکن چہرے کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی اور ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ان کا عمل کرنے کا طریقہ اور نیکی کرنے کا طریقہ غلط ہوگا، اور دوسرے نمبر کے اوپر عقیدہ ان کا غلط ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے روزے کے اندر اس بات کے اوپر غور کرنا ہے آج کہ ہمارے روزے کے اندر غلطیاں جو ہیں وہ نہیں پائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے روزے کے اندر کوتاہی عام کئی دوست کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم نے اپنے روزے کی نیت لازمی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لا صیام لمن لم، جو بندہ رات کو روزے کی نیت نہیں کرتا اس بندے کا روزہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا روزہ ہے کہ آپ کا موڈ نہیں تھا، آپ نے سحری کے وقت کھانا کھایا، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے نیت کر لی کہ ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لوں گا۔ تو نیت کرنا رات کے وقت یا سحری کے وقت سے پہلے یہ لازمی بات ہے۔ ہاں، اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے، نفلی روزے میں یہ ممکن ہے، مباح ہے کہ بھئی آپ سحری کے بعد یا طلوع فجر کے بعد بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ ہماری آج کل کی جو نسل ہے، ہمارے آج کل کے جو لوگ ہیں، اکثر لوگ سڑکوں کے اوپر چوکوں کے اندر ساری رات جاگتے ہیں، اور وہ وقت بڑی فضیلت والا، بڑی بلندی والا ہوتا ہے۔ اللہ پہلے آسمان کے اوپر آ کے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشش عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ تو وہ وقت ہم جو ہے اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم اس وقت جاگ رہے ہوں تہجد کے وقت، سحری سے کچھ ٹائم پہلے یا سحری کے وقت، تو نماز تہجد لازمی طور پر ادا کریں۔ اور تیسری جو کوتاہی ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ و مطہرہ یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ کی جائے، آخر وقت کے اندر کی جائے، اور افطاری جو ہے وہ جلدی سے جلدی کی جائے۔ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سحری جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں، افطاری جو ہے وہ دیر سے کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ افطاری ہو جاتی ہے، وقت بھی ہو جاتا، دانے ہو رہی تو سٹل وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ دین ہوتا ہے کہ شاید یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ان کی یہ نادانی ہوتی ہے، کم فہمی ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ روزہ کھل گیا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، آپ فوری طور پر جو ہے روزہ افطار کریں، ساری چیزیں چھوڑ دیں، دعا بھی چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کرنے میں میری جو امت ہے وہ یہودیوں کی خلاف ورزی کرے، یہودیوں کے الٹ چلے۔ یہودیوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان الیہود لا یؤخرون، یہودی جو ہیں وہ تاخیر کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں۔
تاخیر کے ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ افطاری کا وقت ہو جائے فوری افطاری جو ہے وہ کر لیں۔ اور چوتھی جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے فجر کی اور اذانیں 10 سے 15 منٹ تک بعد اوقات اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے ہوتی رہتی ہیں، اذانیں جو ہوتی رہتی لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بات غلط ہے، مؤذن کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تمام مساجد کے اندر کہ جب اذان کا صحیح وقت ہو جائے اذان پڑھ دے، دیر سے اذان نہ پڑھے۔ اور کھانے والے کو بھی چاہیے جب اذان ہو جائے، آج کل وہ پرانے وقت سادہ وقت تھے، اب ہر گھر کے اندر موبائل بھی ہے، گھڑی بھی ہے، کلاک بھی ہے، جب ٹائم ہو جائے فوری طور پر اب جو ہے کھانا پینا بند کر دیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بہت بڑی کوتاہی یہ کہ ایک بندہ رات کو سویا تھا، سوتے ہوئے وہ حالت جنابت اس کو پیش آ گئی ہے، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، وہ جنبی ہو گیا، تو اب وہ بندہ اس وہم کے اندر مبتلا ہے کہ شاید میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بھائی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے ازدواجی تعلقات کو بھی قائم کیا ہے رات کو تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں آپ اس کے بعد غسل کر کے نماز فجر جو ہے وہ ادا کر لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اماں جی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی تھی رمضان کے اندر بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم یغتسل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ویصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت کے اندر ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی بھائی کے کپڑے خراب ہو جائیں، کوئی ایسی حالت پیش آ جائے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے، تو اس حالت کے اندر وہ بھائی جو ہے روزہ رکھے، اس کے بعد غسل کر کے نماز فجر جو ہے وہ پڑھ لے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ عام طور پہ جو رمضان المبارک کے اندر یا روزے کے لحاظ سے ہم غلطیاں کرتے ہیں، ان کے اندر ایک غلطی تو یہ پائی جاتی ہے کہ ہمیں رمضان کے روزوں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ دنیا داری کے لیے ہم اتنی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، روزے کے مسائل صرف ایک پیج کے اوپر لکھ کر دے دیے جائیں نا تو وہ بندہ آرام کے ساتھ ان کو یاد کر لیتا ہے۔ ہم 50 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم 60 سال کے ہو جاتے ہیں، ہمیں روزے کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ سرما ڈالتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ روزے کی حالت میں سرما نہیں ڈالتے۔ کوئی بندہ اگر تھوک نکل لیتا ہے تو دوسرا اس کو کہتا ہے او بھائی روزے کی حالت کے اندر تھوک نہیں نکلتے۔ اگر کوئی بندہ برش کرتا ہے یا مسواک کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی روزے کی حالت میں یہ نہیں کرتے۔ بھائی میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سی سنتیں ایسی ہیں جو لا علمی کی وجہ سے ہم روزے کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ مسواک کرنا تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص الخاص جو ہے وہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں اس چیز کو بوجھل اور بھاری اور مشکل تصور نہ کرتا تو میں اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک لازمی کریں۔ لہذا مسواک کرنا، برش کرنا، سرما ڈالنا، یہ چیزیں کوئی ممنوع نہیں ہیں اور سنت سے بھی ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد روزہ رکھ کر ہم کو حلال چیزیں کھانے سے منع کیا گیا۔ حلال چیزیں کھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں، حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ ہاں بات کو تھوڑا سمجھیں، حلال چھوڑ دیتے ہیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ازدواجی تعلقات حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت کے اندر اللہ نے منع کیا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، چغلی کرنا، غیبت کرنا، گالی دینا، الزام لگانا، تہمت بازی کرنا، وہ ہم نہیں چھوڑتے۔ تو یہ جو میں نے شروع کے اندر حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ ان کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کچھ بھی عطا نہیں کرتا، ان کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں رات کو جا کر تہجد پڑھتے ہیں لیکن ان کے لیے ایسے ہی ہے جس طرح انہوں نے رات جگراتے میں گزاری ہے، شب بیداری کی ہے، ان کو کوئی ثواب اجر حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جاگتے تو ہیں، ساتھ غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں اور فحش چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو اللہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کو کما حقہ اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی محبت اور سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔